اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 103 سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے۔ اور اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو، یعنی زکوٰۃ اصول کرنا، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو یا پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ وصل علیہم، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مسلمانوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ قبول کر کے انہیں ظاہری اور باطنی طور پر پاک کر دیجیے، اور یہ حکم عام ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو خاص کیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، اور اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقہ اور خیرات بھی، یعنی جو نفل صدقہ آپ دیتے ہیں، نفل زکوٰۃ دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لیتے تھے تو اپنے لیے تو لیتے نہیں تھے نا، حقدار کو پہنچا دیتے تھے، مال غنیمت میں رکھا جاتا تھا، جو حقدار آتا تھا حقدار کو حق ادا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے زکوٰۃ رکھی ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات چھوڑ دیجیے، کسی سید کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1497۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ جب آپ کسی سے زکوٰۃ صدقہ خیرات وصول کرتے تھے تو آپ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کوئی بھی صدقہ پیش کرتا تو آپ دعا کرتے، اور یہاں جب یہ آل ابی اوفا، جب ان کے والد عبداللہ بن ابی اوفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرما، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو قبائل عرب میں سے کچھ لوگ کیا ہوئے، زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، ان نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے تعویلات شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اور ان کی اس تعویل اور فہم فاسد کو آپ نے رد کر دیا، اور تمام صحابہ نے بھی رد کر دیا، اور ان کے خلاف پھر کیا کیا، قتال کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، تو اللہ کی قسم اگر انہوں نے بکری کے اس ایک بچے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی اس رسی کو بطور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادا کیا کرتے تھے، تو اس انکار کی وجہ سے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ ایسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر انہوں نے دین میں فرق کرنا شروع کر دیا، بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اس طرح انسان ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ظاہر ہے پھر وہ دین کو تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعویل کو رد کر دیا، ان کو سمجھ گئے کہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا، جو قرآن نے حکم فرما دیا، اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ یا ایک اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے کتنی رسی چاہیے ہوتی ہے، چھوٹی سی رسی چاہیے نا، تو چھوٹی سی رسی بھی کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اللہ کا حق جو ہے تھوڑا سا ہو یا زیادہ سا ہو، آپ نہیں مار سکتے، آپ اللہ کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ انسان کو نہ حق دیا گیا ہے نہ اختیار دیا گیا ہے، اس کے پاس اس کی چوائس نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ہے آمنا صدقنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، گردن رکھ دی۔ تو حکم یہ ہے اللہ کے بندوں کو کہ تسلیم و رضا کے پیکر بن کر رہو، جو حکم ہے حکم پورا کرو، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اگر کچھ زیادہ کر سکتے ہو تو زیادہ بھی کرو۔ وہ کس چیز میں؟ وہ نوافل میں۔ اپنی مرضی سے نہیں کہ دین میں کچھ گھٹانا بڑھانا ہے، بلکہ نوافل کا، جیسے آپ کو تطوع کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے ساتھ جو آپ نے 2.5% زکوٰۃ دی اپنے مال کی، تو آپ نوافل صدقات بھی کر سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں، صلہ رحمی کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں محتاجوں مسکینوں کی آپ مدد کرنے کے لیے اپنا زیادہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے، آپ صحت مند توانا ہے، تو آپ نوافل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. رمضان کے روزے کے علاوہ آپ نفل روزے بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کچھ اور کام بھی آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں، جس کا حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. اپنی طرف سے نہیں کوئی دن آپ نے بنا لیا، کوئی رات آپ نے بنا لی، اپنی طرف سے نہیں ہے. اور مانعین زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بخاری شریف میں آپ دیکھ لیجیے گا 7284 اور 85 میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مل جائے گا. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بلا شبہ آپ کی دعا کیا ہے ان کے لیے؟ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، تسکین کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. دعا کر دی ہے تو اب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی، اب ملے گا ایسے ہی جیسے کہ دعا ملی ہے. اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے نا. یہاں پہ جب آپ ٹھہرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ سمیع علیم. ٹھہر جاتے ہیں تو یہ تنوین غائب ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا ہر عمل دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون دعاؤں کا مستحق ہے، کون اہل ہے، کس کو دعا دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہیں. اللہ نے ان کے کاموں کو بھی دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جانا بھی، اللہ کو معلوم بھی ہے. اللہ علام الغیوب ہے. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوا ہے کہ جب ان لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی جو ہم نے پچھلی آیت میں تلاوت کیا تھا، تو یہ اپنے اموال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارا صدقہ قبول فرمائیے اور ہمارے لیے استغفار کیجیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے ان کا صدقہ قبول فرما لیا. اس سے پہلے ہم نے آیت میں تلاوت کیا نا، آیت نمبر 102 میں، کیا کہ ان کے عمل کیسے تھے؟ ملے جلے تھے. کچھ صالحات تھے، کچھ سیئات تھے. خالتو ان کے یعنی اعمال ملے جلے تھے. تو انہوں نے اعتراف کیا اپنے کس کا؟ گناہوں کا، بے ذنوب. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ یعنی کیا ہے؟ قبول فرمانے کی امید دلائی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو جو انہوں نے اعتراف گناہ کیا تو اس حکم میں ان اعتراف گناہ کرنے والوں کا صدقہ قبول کرنے کے ساتھ تمام مسلمانوں سے بھی صدقہ وصول کرنے کا حکم ہے. کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی جو 5 رکن ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 رکن ہیں ارکان 5، اس میں زکوٰۃ شامل ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بنیادیں ہیں، بلڈنگ نہیں، عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کے نائب کو صدقہ ادا کرنا ہوگا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہو، جو بھی آئے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب اگر کسی کو یہ شبہ لگے کہ یعنی اتنی بڑی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس سے قتال کیا، تو یہ تو بہت ہی یعنی یہ کہنا چاہیے کہ عجیب بات ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کسی کو یہ وسوسہ وہم اگر آئے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. مالک کا حکم ہے، مالک کے حکم سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے. یہ سب کو معلوم ہے دنیاوی رولز کیا ہے. بادشاہ کے حکم کے خلاف ورزی کوئی فوجی، کوئی سپاہی، کوئی بھی نہیں کر سکتا. عوام الناس کو آپ جانے دیجیے، کوئی بھی بادشاہ وقت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. آپ کو حالانکہ معلوم ہے کہ یہ بادشاہ وقت حالانکہ عارضی ہے اور بہت سارے اس کے ساتھ یعنی ضروریات لوازمات اس کے ساتھ لازم ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی جب تک کہ وہ عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ بن کر، آپ اس کی نافرمانی حکم نہیں کر سکتے. اور جو اللہ ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کا بادشاہ ہے. اب یہاں پر ایک چیز غور کیجیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جس نے قسم کھا کر کہا کہ ایک علاق یعنی بکری کا جو بکری کا بچہ کہہ لیں آپ، یعنی بہت اگر کسی نے اس کو روک لیا زکوٰۃ میں، یا ایک اقال فرمایا، ایک رسی، یا 1 سال کی زکوٰۃ، آپ 1 سال کی زکوٰۃ آپ کے مال میں سے 1 لاکھ اگر کسی کے پاس ہے تو کتنا بنے گا؟ 2500 روپیہ. بس بتانا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ یعنی معمولی سے معمولی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی وہ بھی قابل گرفت ہے اور وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں نکلتی. یہ سمجھانا مقصد ہے. یہاں لفظ صدقہ آیا ہے نا، صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں واجبہ، اور جو آپ اپنی طرف سے دیتے ہیں نافلہ، دونوں کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی استعمال ہوا ہے. اور زکوٰۃ یعنی زکا یزکو، جس سے تزکیہم کیا ہے؟ مشتق ہے.
پاک ہونے اور بڑھنے دونوں معنی میں آتا ہے۔ ویسے بھی صدقہ کو صدقہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے صدق کو ظاہر کرتا ہے، سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو تطہرہم وتزکیہم، طہر آپ جانتے ہیں نا، پاکیزگی، بہت زیادہ پاکیزگی۔ تو اس سے زکوٰۃ اور صدقات کی فضیلت ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے مال اور اس کی نیت اور عمل کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دونوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اور یہ بھی فطری بات ہے کہ آپ جب اپنے صدقہ خیرات کسی کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے دل سے دعا دیتا ہے، بہت ساری دعائیں دیتا ہے، کبھی دل سے دیتا ہے، کبھی زبان سے دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مختلف عادت کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظاہر ہے اعلیٰ اعلان دعا دیتے ہیں، جھولی پھیلا پھیلا کے، اور کچھ لوگ دلی دل میں بہت دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کی بگڑی بنا دے، اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار لگا دے۔ تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کے بہت کہنا چاہیے بہترین کامیابی، کامرانی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا اور اپنے مال میں اضافہ کرنا، مال کو بڑھانا۔ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مال زیادہ ہو، ان کی عمر میں برکت ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے مال دے، کوئی خدمت کر سکتا ہے ہاتھ پاؤں سے تو خدمت کرے، کوئی دعا دے سکتا ہے تو دعا دے، جو آپ جس کے کام جس طرح آ سکتے ہیں اس کے کام آئے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا مال بھی بڑھے گا اور آپ کی زندگی بھی بڑھے گی۔ سلاد کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو آپ نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں نا سلاد، تو سلاتن کا معنی نماز بھی ہے، رحمت بھی ہے اور دعا، اور بہت سارے معنی آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایک عربی کا کیا خوبصورت انداز ہے کہ ایک ایک صیغے کے بہت سارے میننگس ہوتے ہیں۔ وصلی علیہم، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صدقہ پیش کرنے والوں کے لیے آپ ان کی مغفرت کی، رحمت کی دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی دعا کیجئے۔ سوچیں، صدقہ پیش کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کا حکم دیا کہ اس سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صدقہ، فرض، زکوٰۃ یا نفل صدقہ لے کر آتا تو اس کے لیے دعا فرماتے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بخاری شریف کی حدیث شریف کے حوالے سے پڑھایا بھی اور سنایا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے بندوں کے تمام عمل اور اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف بھی ہے، دیکھ بھی رہے، ملاحظہ مشاہدہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کس کا ظاہری عمل کیسا ہے، کس کے باطن میں کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا جو ان کے دل میں ہے، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے۔ اب اس ایک ہی آیت میں آپ اپنا سبق نکالیں۔ سبق کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے لیے سبق ہے اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ جو مال آپ صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیتے ہیں وہ آپ کے آگے کام آنے والا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ کر مر جاتے ہیں تو وہ تو پیچھے والوں کے لیے ہو گیا، وہ تو آپ کا رہا ہی نہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں ہی سے اپنا سب کچھ جو ہے دوسروں کو دے دیا۔ کس طرح سے؟ زبردستی طور پر، یعنی دل کی خوشی سے نہیں۔ جو آپ اپنی زندگی میں حالت صحت میں جو آپ اپنی مرضی سے اٹھا کر کسی کو دیتے ہیں، چاہے وہ کھانا کھلانے کی، روٹی دینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیسے دینے کی صورت میں ہو، یا چاہے کوئی اور چیز دینے کی صورت میں، کسی کو گھر دے دیا، چھت دے دیا، کسی کو چندہ دے دیا، کسی کا علاج کرا دیا، تو وہ تو آپ نے ظاہر اپنی خوشی سے کیا نا، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ لیکن جب آپ مر کر جو چھوڑ گئے اس میں تو آپ کا اختیار ہی نہیں رہا نا، وہ تو آپ نے جمع کر رہے تھے لالچ میں۔ تو دیکھیے کتنا فرق ہے ان دو باتوں میں۔ زبردستی آپ سے چھین لیا جائے، گن پوائنٹ پہ ڈاکو آپ سے ڈاکہ ڈال کے لے لے، اس میں آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ سوائے صبر کے جو رنج کے آپ کو پہنچا وہی ثواب ہے نا، اگر وہ بھی آپ نے کر لیا، اس میں کامیاب ہوئے تو۔ نہیں تو ظاہر ہے، لازمی بات ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے دل کی خوشی سے اپنا مال آگے بڑھاتے ہیں، بہت ساری بلاؤں سے آپ بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور یہ تو ظاہر خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو دلوں کا سکون ہے ہی، اس سے بڑھ کر تو ظاہر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیمار کو دعا کر دیں، وہ بیمار کیسا بیمار ہو، چاہے وہ فزیکلی جو ہے ظاہر جسمانی بیماری لاحق ہو اس کو، یا اس کو گناہوں کی بیماری لاحق ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ دعا دے دیں، آپ دعا اگر فرما دیں تو آپ کی دعا سے بے قرار دلوں کو تسکین اور بے چین اور مضطرب روحوں کو آرام تو نصیب ہو جاتا ہے، اس میں کیا شک ہے۔ لیکن غور کیجئے، کوئی بھی آپ کو دعا دے دے،
آپ دعا کیوں کرواتے ہیں؟ آپ دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. لیکن یاد رکھیے یہی مال جو ہے نا انسان کو بخیل بھی بنا دیتا ہے، خسیس بھی بنا دیتا ہے. اگر آپ مال ایک دفعہ جمع کرنے لگ جائیں نا تو ایسی بیماری ہے کہ پھر انسان بڑھانے کی چکر میں لگا رہتا ہے، گنتا ہے، رکھتا ہے. اللہ نے قرآن ہی بیان فرمایا، چاہتا ہے کہ اور بڑھے اور زیادہ ہو، کڑک کڑک نوٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب کسی کو دیتا ہے تو ردی نوٹ نکالتا ہے. حالانکہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، لیکن بس اس کا ایک شوق ہے، اس کا ایک ذوق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس بہت مال تھا اور کسی سے لے تو لیتے تھے لیکن کسی کو دیا نہیں جاتا تھا. کچھ ایسا ان لوگوں کا پورٹ فولیو تھا کہ جس کی چیز پسند آ گئی بیچارے اٹھا کے دے دیا انہوں نے. مال اتنا مال تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا معاملہ ہے، نام نہیں لینا چاہیے تاکہ جو ہے کسی کا پردہ رہے، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں بھی نہیں ہیں. تو اتنا مال تھا، آپ یقین کریں کہ اگر آپ بلینکٹس دیکھیں گے تو انتہائی نہیں ہے کوئی. ایک روم میں کمبل ہی کمبل بھرے ہوئے ہیں، اوڑھنے کی مطلب دھلائیاں ہی دھلائیاں ہیں، انتہائی نہیں کوئی کہ مطلب آپ اگر گننا چاہیں تو گننا مشکل ہو جائے. اتنا اتنا کپڑے تو کپڑے ہی کپڑے، پیسے تو پیسے پیسے، گڈیاں ہوئی گڈیاں رکھی ہیں. لیکن جب بھی کسی کو دیکھا لے لیا، یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یہ مجھے دے دو، یا میرے لیے بھی لا دینا. ایسے ہی تو کیا ہوا، چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے لوگ اس پہ قابض ہو گئے کیونکہ بچے بھی نہیں تھے. اب چونکہ بچے نہیں تھے تو ظاہر ہے دوسروں کو قبضہ ملنا تھا. تو دوسرے لوگ خیروں نے آ کے خوب اس سے عیاشیاں کی، سارا کچھ بانٹ لیا، آپس میں تقسیم کر لیا. اب وہ جانے والے نے چھوڑ کر جو گیا اس کو کیا ملا؟ اگر اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دے دیا ہوتا، خیرات کر دیا ہوتا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی ہوتی تو کتنے مزے ہوتے، کتنا بھلا ہوتا، کتنی دعائیں ہوتی. لیکن یہ سب کو نہیں ملتی چیز. یہ بڑا نصیب ہے کہ جس کو خیرات کرنے کی توفیق مل جائے. اگر آپ خیرات کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنا مال تو یہ بڑا نصیب ہے. یہ بڑا نصیب ہے. اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ آپ کا بڑا نصیب ہے. کسی کو آپ ضرورت مند کو ضرورت کے وقت مال دیتے ہیں تو آپ کا بڑا نصیب ہے. تو آپ کوشش کریں، آپ لوگوں کی دعائیں لیں. دعائیں لینا اور ہے اور دعائیں دینا اور ہے. ٹھیک ہے، لوگ دعا تو ویسے دے دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کیجیے گا تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. لیکن یہ دعا لینا اور ہے کہ دعا کے لیے کہنا. لیکن کوئی دل سے جب دعا دیتا ہے وہ اور ہے. دل سے دعا کوئی دیتا ہے تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے جب آپ کسی کی خدمت کر کے دعا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گھر ہم سب کو دعائیں لینے والا بنائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنا مال خوب خرچ کریں. یاد رکھیں کہ مال چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے، یہ مال آپ کے کام اسی وقت آئے گا کہ جب آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ بے شک دلوں کا چین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. تو اب ظاہر ہے ہمیں تو وہ رسول اللہ کی دعا نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں اپنا مال دیں کہ رسول اللہ قبول فرمائے، غریبوں میں تقسیم فرمائے، ضرورت مندوں کو تقسیم فرمائے. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ضرورت مندوں کو دیں. تو ظاہر ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا حقدار بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کا غنی بنائے. آمین.